اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الامور المنہی عنہا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امور منہیہ، ایسے کام جس سے شریعت نے روکا ہے، ان کے متعلق ایک مکمل چند ابواب پر مشتمل ایک کتاب قائم کی ہے۔ اس میں سے پہلا باب قائم کیا، باب تحریم الغیبۃ والامر بحفظ اللسان۔ غیبت حرام ہے اور زبان کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ اس کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے۔ غیبت چونکہ بہت سخت گناہ ہے، اور گناہ شریعت میں وہ کام ہے جس سے شریعت نے روکا، اس کو شریعت میں گناہ کہتے ہیں، اور ان گناہوں میں سب سے سنگین گناہ غیبت کا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اصحابی میں سے کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی ایسی چیز بیان کرنا جو اسے ناپسند ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس شخص میں وہ برائی موجود ہو پھر اگر ہم کہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت وہ غیبت ہے، ورنہ تو وہ بہتان ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے اس باب کو شروع کیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَيَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے اپنے مردار بھائی کا گوشت؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی گئی جس میں بتایا گیا کہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ غیبت کرنا، اگر کسی نے کسی کے خلاف کوئی بات کہا تو گویا وہ مرا ہوا ہے اور وہ اس کا گوشت نوچ کے کھا رہا ہے، تو یہ سخت گناہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں ایسی تھیں جن کو روزہ لگ گیا رمضان کے حالت میں۔ نبی پاک کے پاس خبر بھیجی گئی کہ وہ دو عورتیں جن کو روزہ لگ گیا ہماری زبان میں، جن سے اور پیاس سے تڑپ رہی۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو بلایا، سامنے حاضر کیا اور کہا کہ تم حلف میں انگلی ڈال کر طے کرو۔ اب صحابہ کرام پریشان تھے کہ یا رسول اللہ یہ تڑپ رہے تھے، روزے کی حالت میں مرنے کے قریب پہنچ گئے تھے، بھوک اور پیاس کی شدت سے بے چین تھے، اور آپ کہہ رہے یہ طے کرو، تو یہ کیا طے کریں گے؟ لیکن چونکہ حکم تھا، وہ دو عورتوں نے حلف میں انگلی ڈالی اور طے کیا، تو تازہ گوشت کے ٹکڑے باہر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گوشت ان عورتوں کا ہے جن کی ان دونوں نے غیبت کی۔ تو غیبت کرنے کے متعلق سخت گناہ ہے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدترین گناہ ہے۔ اور کیوں بدترین کیوں ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اگر وہ اللہ کے سامنے کا توبہ کر لے کہ اللہ مجھ سے زنا ہو گیا تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ جب تک جس کی غیبت نہ کی جائے، اس سے جا کر معافی نہ مانگی جائے، وہ چیز معاف نہیں ہوتی۔ غیبت زنا سے بدترین گناہ غیبت ہے۔ اسی لیے کسی کے بارے میں کوئی بات کہنا، اس کے متعلق ہم ذرا سوچ سمجھ کر بات کرنے والے بن جائے، تاکہ زبان کی حفاظت کرنا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص مجھے دو چیزوں ضمانت دے دے، میں اس کو جنت ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت بہت سخت گناہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی ہے، اگر کوئی ہم سے کہے ایسا ہے، فلاں آدمی ایسا، ہم سے غیبت کرتے ہیں،
تو ہمیں کوئی ٹوکتا ہے کہ تو غلط کہہ رہا ہے، غیبت ہے، گناہ ہے، نہیں نہیں، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، میں اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں۔ یہ ہمارے پاس میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں اس کے سامنے بات کہہ سکتا ہوں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے در مختار لکھی، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی کا ایسا کہنا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا میں اس کے سامنے کہہ سکتا ہوں، یہ غیبت پر جرأت ہے اور غیبت کو جائز سمجھنا ہے۔ اور شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ کسی حرام کام کو جائز سمجھنا یہ کفر ہے۔ حرام کام ایک کرنا تو الگ بات ہے، لیکن کسی حرام کام کو جائز سمجھنا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اب ہم ہمارا ماحول دیکھیں کہ ہمارے پاس میں ایسے کتنے واقعات ہیں جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جس میں مومن صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن جائے گا، کوئی شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر بن جائے گا، یصبح مومنا ویمسی کافرا، کہ صبح مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا، اسے معلوم ہوگا کہ وہ کافر بن گیا۔ تو غیبت اتنا سنگین گناہ ہے۔ اللہ شامی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے غیبت کرنے کو گناہ کو جائز سمجھے، درست سمجھے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں، اس کے سامنے بول سکتا ہوں میں جا کر، ہمارے پاس ہوتا ہے میں منہ پر بولتا ہوں، اس میں کیا بری بات ہے؟ ایسا اگر کوئی کہتا ہے تو وہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اتنا سنگین گناہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیبت بڑی سخت چیز ہے۔ ایک اللہ والے حضرت میمون بن مہران جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان کو ایک حبشی کا گوشت پیش کر رہا ہے، حبشی کالے لوٹے غلام کا گوشت پیش کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے غیبت کی فلاں حبشی کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو غیبت نہیں کی، میں نے اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں کہا۔ تو اس شخص نے کہا کہ تو اس مجلس میں شریک تھا جس میں غیبت کی گئی، اور کسی گناہ کی مجلس میں شریک ہونا اور وہاں پر خاموش بیٹھنا یہ اس کی تائید ہے۔ مثلا اگر کوئی ہمارے پاس میں آ کر دو لوگ غیبت کر رہے، کسی تیسرے آدمی کی غیبت کر رہے تھے، ہم وہاں جا کر کھڑے ہوئے، ہم نے صرف سنا اور سن کر ہم خاموش رہے، کوئی بات نہیں، یہ ہماری تائید ہے۔ اور کسی گناہ پر تائید کرنا یہ بھی گناہ میں شامل ہے۔ اسی لیے ہم بارہا یہ کہتے ہیں کہ گناہ کو دیکھ کر گناہ نہ کہنا۔ کوئی غلط کام کر رہا جیسے کہ نہیں ہے منکر سے روکنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 اس کو ہاتھ سے روکو، نمبر 2 اس کو زبان سے روکو، یا نمبر 3 دل میں برا سمجھو۔ تو دل میں برا سمجھنے مطلب ہے کہ ہم وہاں سے ہٹ جائیں اس مجلس سے۔ حضرت میمون بن مہران کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ معلوم یہ ہوا ایک تو غیبت کرنا حرام، نمبر 2 جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اس مجلس میں شرکت کرنا حرام، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اور نمبر 3 غیبت کو جائز سمجھنا، جیسا نبی کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں اس کے سامنے بول سکتا ہوں، اس کے منہ پر بول سکتا ہوں۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اس طرح جرأت کرنا اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، تو بڑی سخت سنگین گناہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بدترین گناہ ہے۔ اس لیے غیبت بہت خطرناک چیز ہے۔ البتہ علماء کرام نے غیبت سے 2 چیزیں مستثنا کی ہے، الگ کی ہے، 2 چیزیں۔ اب وہ 2 چیزیں کون کون سی اس کو سمجھ لیں۔ 2 چیزیں جو مستثنا کی ہے، نمبر 1 اگر کسی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو، ایک آدمی ہے جس کا سازشیں ہو رہی ہے، لوگ پلان بنا اس کو ماریں گے، اس کو کوٹیں گے، اس پر ظلم کریں گے، فلاں فلاں جو بھی اس کے سازشیں ہو رہی ہے، اور ہمیں علم ہے، تو اگر ہم نے جا کر کہہ دیا اس کو کہ جب آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ جس پر ظلم کیا گیا
اس نے آ کر کسی مجلس میں کسی گھر میں کسی جگہ پر کہا کہ فلاں نے مجھ پر ظلم کیا، فلاں نے مجھ کو مارا، فلاں نے زیادتی کی، مجھ کو ٹارچر کیا، جو بھی اس کا ظلم ہوا XYZ، تو اس طرح ظلم کو بحال کرنا یا ظلم کا اعلان کرنا یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ تو دو چیزیں غیبت سے نکل گئی۔ نمبر ایک، اگر کسی کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو اس کو متنبع کرنے سے یہ غیبت میں شامل نہیں ہے، اور نمبر دو، کسی پر ظلم ہو اور وہ ظلم کو کسی جگہ پر بیان کرے تو یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ بہرحال غیبت جو یہ خطرناک گناہ ہے، اسی کے متعلق ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ غیبت انسان جو کرتا ہے تو گویا وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ غیبت زنا سے بدترین گناہ ہے، اور غیبت کے بہت نقصانات ہیں، یہ سب اس میں چیزیں داخل ہیں۔ لیکن جس کی غیبت کی گئی سامنے والے کی، یہ فائدہ یہ ہے کہ اس کے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اگر ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی تو اسے تحفہ بھیجتے۔ کسی نے اعتراض کیا کہ آپ نے تحفہ کیوں دے رہے ہیں، آج نے آپ کے خلاف غیبت کی تھی، تو کہا کہ جس کی غیبت کی جائے اس کے درجات اللہ بلند کرتے ہیں، درجات، تو اس نے درجات بلند کیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیبت سخت ترین گناہ ہے۔ غیبت سے ہم تمام، ہمارا ماحول اس میں لگا ہوا ہے، ہم اس میں ذرا سی بات پر کسی بھی چیز میں غیبت کرنا، یہ ہمارا جو ہے ایک رواج بن چکا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے اپنے مردار بھائی کا گوشت؟ تم اسے ناپسند کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تم کو علم نہ ہو اس کے ٹونے مت پڑو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بلا شبہ کان، آنکھ اور دل، ان تمام متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں دو چیزیں بتائی گئی کہ جس کا آپ کو علم نہ ہو اس کے ٹونے مت پڑو۔ خواہ کسی کے ٹونے پڑھنا، کسی کے در پہ ہونا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کسی کے ٹوہ میں پڑھ کر اس کی آیت کو کھروچنا، نکالنا، یہ بہت سخت ترین گناہ ہے۔ کسی ٹوہ میں نہیں پڑھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، یہ نہیں۔ انسان اپنی ذات کا مکلف ہے تو اپنے ذات کے متعلق وہ فکر کرے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں نے کیا کیا، وہ اس سے ہم کو بحث نہیں ہے۔ قیامت میں سوال ہوگا ہمارے متعلق، تو نے کیا کیا، تو نے کیسا کمایا، تو نے کیسا کھایا، تو نے کیا کھایا، یہ ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ پڑوسی کیا کرتا تھا، پڑوسی کیا کھاتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا، یہ ہم سے سوال نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس لیے کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے فلاں کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے ٹونے مت پڑھو۔ اب ٹونے پڑھنے سے چونکہ معاملات خراب ہوتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس کا سخت جو سنگین گناہ ہے آج کل وہ ہے عملیات۔ عملیات میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی بیماری ہو، کچھ مسئلہ ہو تو رجوع ہوتے ہیں عامل سے۔ آج کل کے عامل بھی ماشاءاللہ ہے، ذرا کچھ ہوا تو دیکھتے ہیں اور ان کو غیب کا علم ہو جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کے خلاف فلاں چیز کی۔ یہ بات ان کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی اس کا کوئی مضبوط کوئی دلیل نہیں، لیکن وہ دیتے ہیں کہ فلاں نے آپ کے خلاف یہ کیا۔ اب ذہن میں بیٹھ گیا، وہ سوال ہو گیا کہ فلاں رشتہ دار ہے، فلاں بھاوا جی، فلاں چچی ہے، فلاں یہ ہے۔ اب پہلے سے خصومت ذہن میں آ گئی، اب وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے، جب ان پر جادو کیا گیا تھا، آپ وسلم پر جادو کیا گیا، ایک منافق نے جادو کیا اللہ کے نبی پر، جو یہودی تھا، جس کا ساتھ باز تھا، اس نے جادو کیا نبی پاک پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اور جادو یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی پر جاتے تو ان کا ایسا ہوتا میں ابھی فارغ ہوا ہوں اپنی بیویوں سے، ایسا ان کو محسوس ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب روئے، خوب دعائیں کہ اللہ میں حالت کو درست فرما، جو مجھ پر بیماری ہے اس کو ختم فرما۔ خوب روئے، اور جب سو گئے تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آ کر کھڑے ہوئے، ایک پاؤں کی جانب ہے، ایک سر کی جانب ہے۔ ایک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا ہوا،
دوسرا کہتا ہے کہ ان کو جادو ہوا. ایک کہتا ہے کہ جادو کس نے کرایا؟ تو کہا جادو فلاں نے کرایا. تو جادو کیا ہے؟ تو کہا کہ کھجور کے شگوفے میں ان پر جادو کیا گیا اور فلاں کنویں میں جادو کیا گیا. نبی پاک جب بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت علی کو، حضرت عمار بن یاسر کو اور چند صحابہ کو ساتھ میں لیا جو آپ کے مخلص تھے، ان تمام کو لیا اور اس کنویں کے پاس گئے. اس کنویں کے تہے سے اس چیز کو نکالا اور اس کھجور کے شگوفے کے اندر ایک موم کی شکل بنائی گئی تھی، پتلا بنایا گیا جو نبی پاک کے مشابہ تھا، ایک موم کا پتلا. اس موم کے پتلے میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی. نبی پاک نے اسی وقت اس معوذہ نازل ہوئی، سورہ فلق اور سورہ ناس اس وقت نازل ہوئی. آپ ایک آیت پڑھتے اور ایک سوئی نکالتے. روایت میں آتا ہے کہ جب سوئی کھینچتے تو آپ کے بدن سے اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ کو اس سوئی کی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی تھی. بہرحال وہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے یا رسول اللہ وہ کس نے کیا تھا؟ آپ نے نام نہیں بتایا. کہ فتنہ کھڑا ہوگا، لوگ جا کر اس کو ماریں گے، اس لیے میں نام نہیں بتاؤں گا. آپ نے آخر دم تک نام نہیں بتایا، پھر آخر میں جا کر اس کا نام اجاگر ہوا اس کے موت کے بعد، لیکن آپ نے نام نہیں بتایا اس شخص کو. جب وہ مر گیا تو اس بعد پھر وہ نام اجاگر ہوا. معلوم یہ ہوا کہ کسی کے ٹومے نہ پڑنا چاہیے. بہرحال جو آیت چل رہی تھی ان السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل اولئک کان مسئولا، بلا شبہ کان کے متعلق جو کان سے غلطی کی ہے، آنکھ سے متعلق جو آنکھ سے غلطیاں کی ہے، اور دل کے متعلق جو دل میں غلط کسی متعلق حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو جو پالی ہے، ان تمام کے متعلق قیامت میں سوال کیا جائے گا. اور ایک آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو انسان جو کوئی بات کرتا ہے اس بات پر ایک نگران مقرر فرشتہ اس پر مقرر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو باتیں بھی ہم کریں زبان کے متعلق اس سے کوشش اس سے بات کی جائے کہ زبان سے نہ کسی کے خلاف غیبت نکلے نہ کسی کی چغلی نکلے. اور غیبت سخت ترین گناہ ہے، اپنے مردار بھائی کی گوشت کھانے کے مترادف گناہ ہے. اس سے ان تمام سنگین گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ایسے سنگین گناہوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.